पुराना रिश्ता है। मुझे याद है 20 साल 25 साल 30 साल यहाँ से जब ये दिवर के लोग आते थे, यहाँ से वो लेडीज आती थी और मुझे याद है वहाँ घर में रहती थी। तब मेरे वालिद साहब जिंदा था, मैं वो दिन भूल नहीं सकता। फिर हालात कुछ ऐसे हो गए, मैं नहीं कहूँगा कि दूरियां हुई, लेकिन ये था कि नजदीकियां मिले। लेकिन आज जो मोहब्बत से, जिस मोहब्बत से आप आ रहे हो, वो खुदा मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो हमारी पुरानी विरासत थी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, वो विरासत आज वापस आई और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिलखुसूस मेरे भाई मुश्ताक साहब, जिन्होंने ये पहल उठाकर ये सारा किया। मैं आपको बताऊं, अभी इलेक्शन आने वाला है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। अभी इलेक्शन आने वाला है, पार्लियामेंट इलेक्शन है। आज का इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं, कोई इलेक्शन आम नहीं होता, लेकिन बिलखुसूस ये बिल्कुल एक स्पेशल इलेक्शन। 10 साल से असेंबली नहीं हुआ, असेंबली इलेक्शन नहीं हुआ पिछले 10 साल से। 2019 हुआ और क्या क्या हुआ, और अब आज पार्लियामेंट। मसला ये बनता है कि आज कश्मीरियों की तरफ से कौन जाएगा हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में, उनको बोलने के लिए कि हमारे दिल में भी दुख या दर्द है, हमारी भी मुश्किलात है, आप हमारा सुन लो, हमारी फरियाद भी सुन लो। मेरे भाई, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1975 से लेकर आज तक कोई 10 MP वहां गए होंगे। आप बताओ, चलो हो सकता है हमें भूल गया हो, वो खुद नेशनल वाले बताएं कि इन 50 साल में 1975 से लेकर 2024 तक कोई एक प्रोजेक्ट जो इनके MP ने लाया हो, कोई एक बार जहां हमें फख्र हुआ हो कि हमारे MP ने हमारी कोई वकालत की। भाई साहब, ये वो लोग हैं कि कोई दिन नहीं गुजरता जब ये बयान नहीं देते, धमकियां देते हैं 370 वापस लाएंगे, ले आओ। लेकिन 370 लिया पार्लियामेंट ने, और अगर वापस कभी आएगा तो पार्लियामेंट लाएगा। इनके 3 MP वहां हैं। मैं 2019 से आज तक की बात करता हूं, कोई दिन नहीं होता जब ये बयान नहीं देते। लेकिन जब हमें RTI की और ये जब हमने RTI की तो देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 MPs ने पिछले 5 साल में मुश्किल से 10 या 12 सवाल पूछे। जहां बात करनी थी वहां करते नहीं, जहां करने का कोई फायदा नहीं, यहां बयान देने से वहां ये देते हैं। आपको बात समझ आई नहीं? मतलब यहां बयान देंगे, बड़ा शोर करेंगे, लेकिन जब वहां ऐवान में पूछेंगे वहां चुप करके बैठते हैं। आपको चाहिए, हमारी कौम को चाहिए कि शेर का बच्चा वहां जाए और शेर की तरह गरजे और उनको बोले कि असल हकीकत क्या है। मुझे फख्र है, आज SMS आते हैं, चलते रह मुझे लोग पकड़ते हैं और कहते हैं साहब हम आपकी पार्टी के साथ नहीं, हम नेशनल के साथ हैं, हम किसी और पार्टी के साथ हैं। लेकिन खुदा की कसम, आज का वोट सिर्फ आपको देंगे कि हमारे बच्चों की वकालत आप करोगे, हमारे बच्चों के बच्चे आप छोड़ोगे। ये याद रखना भाई, पिछले 3 साल में 2 किस्म के लोग थे। एक जिन्होंने मार खाई, जो जेल है, कुछ बेचारे कब्रों में। दूसरे जिन्होंने मारा, जिनने जेल भेजा। आप दिल पर हाथ रखकर कहो, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला जो है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये जेल जाने वालों में से थे या जेल भरने वालों में? ये मार खाने वालों में से थे या मार देने वाले में? आप बताओ क्या? आप बताओ, इन्हें जेल खाया या भेजा? मार दिया कश्मीरियों को या खाया? मुझे फख्र है कि मैं भी आपकी तरह उस 90% में हूं जो जेल भी गया, मार भी खाई। तो मुझे मालूम है ये मार क्या होती है, मुझे मालूम है दर्द क्या है। हम इकट्ठे मिलकर इंशाअल्लाह कोई तब्दीली ला सकते हैं। ये महनू में रहने वाले, अपने ही कश्मीरियों को जेल भरने वाले, ये हमारी वकालत क्या करेंगे? इससे बड़ी तस्लील कोई नहीं हो सकती अगर हमें ये लगता है कि ये जो है हमारी वकालत करेंगे। हमारा नारा है डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। डेवलपमेंट का आप पता होगा, डिग्निटी का मतलब इज्जत। डेवलपमेंट पर आते हैं, आप मुझे बताओ, टूरिज्म का है,
میں وعدہ دیتا ہوں کہ جتنا پیکیج ہم وہاں جا کر جدوجہد کر کے پورے نارتھ کے لیے لائیں گے اتنا پچھلے 50 سال میں نہیں آیا ہوا. یہ میرا وعدہ میں نے کر کے دکھایا. یہ لولا مہجور سے لے کر کس کس شاعر نے اس کی خوبصورتی کا ذکر نہیں کیا ہے. لیکن آپ بتاؤ پچھلے 70 سال میں یہاں ٹورسٹ کتنے آئے ہیں؟ یہاں ٹورزم کے نام پر بنا کیا ہے؟ 70 سال ہو گئے. 70 میں سے نیشنل کانفرنس 30-40 سال انہوں نے حکومت کی ہے لیکن یہاں کے لیے کوئی چیز نہیں لائی. یہاں کیا دیا؟ غربت، مار، جیل اور کچھ نہیں. ایک وعدہ دیتا ہوں اللہ نے اگر ہمیں کامیابی دی تو یہ پورے ڈسٹرکٹ کے لیے اور بالخصوص گلالاب کے لیے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جہاں انشاءاللہ ہم ٹورزم کی ایک نئی ادارہ بنائیں گے. بھائیو ہم پورا حساب کرتے ہیں. اگر 10 لاکھ ٹورسٹ آئے گا تو 2 سے 2,500 کروڑ پیسہ خرچے گا. اس میں ہمارے 30-40 ہزار بچے کام پر لگ جائیں گے. یہاں کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ بے روزگاری ہے. جو ہمارے سارے لیڈران یہ بالخصوص نیشنل والے جو یہاں کے لیڈر ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کے پاس کیا جواب ہے اس بے روزگاری کا؟ آپ بتاؤ. کیا آپ ادارے لا سکتے ہو؟ کیا آپ ہزاروں کروڑ لا سکتے ہو جیسے ہم نے لایا؟ 2.5 سال رہے اور ریکارڈ توڑ ڈیولپمنٹ کی. آپ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. تو پھر سائیڈ ہٹ جاؤ اور یہ جو بدلاؤ کی ہے جو لہر آئی ہے اس کو آنے دو اور انشاءاللہ ہمارے بچوں کے لیے جس سے روزگار آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں جہاں تک عزت کا سوال ہے کسی کو جا کر وہاں بولنا ہے کہ ہمیں عزت سے رہنے دو. بھئی تم کو پاسپورٹ نہیں دیں گے. کیوں دو گے؟ تمہارا دادا کچھ نے کوئی غلطی کی ہے. یہ کون سا قانون ہے؟ دادے کی غلطی پوتے کو کیوں ملے؟ باپ کی غلطی کا بیٹے کو کیوں سزا ملے؟ بیٹے کی غلطی کا باپ کو سزا کیوں ملے؟ اگر ہندوستان کے باقی سٹیٹس میں یہ قانون ہے تو ٹھیک ہے یہاں بھی کریے لیکن صرف ہمارے لیے یہ قانون نہیں چلے گا. ہم اتنے ہی ہندوستانی ہیں جتنے باقی سٹیٹ کے. اگر وہاں آپ کا یہ قانون ہے تو یہاں بھی، ورنہ یہ قانون بدل دیجیے. آپ مجھے بتاؤ آپ نے اتنے ایم پی بھیجے آج تک تم نے بات وہاں کی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بولیں گے کہ جب تم حکومت میں تھے تم نے بھی تو یہی کیا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمیں اب امن سے رہنے دیں، ہمیں عزت سے اپنی زندگی جینے دیں. اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہم اس کی بھی معافی مانگیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم وقار اور عزت سے اپنی زندگی گزاریں. اس کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ کا بھائی، آپ کا اپنا چہیتا کوئی وہاں جائے جس کو درد ہو، جس کو پتا ہو کہ درد کیا ہوتی ہے، جس نے خود درد سہا ہو اور وہ جا کر وہاں انشاءاللہ ایسی وکالت کرے کہ اس ایوان میں سب کو بتا دے کہ یہاں کے دلوں کا حال کیا ہے. جن لوگوں نے کشمیریوں کو جیل میں ڈالا، گولیاں برسائی، وہ کشمیریوں کے وکیل نہیں بن سکتے. میں آپ کو بولتا ہوں کہ سب سے بڑا ظالم کشمیری عوام کا، مطلب یہاں پہاڑی عوام، پہاڑی قوم بھی ہے، گجر قوم بھی ہے. جب میں کشمیری بولتا ہوں تو کشمیر میں رہنے والے اس میں سب آتے ہیں، وہ نیشنل کانفرنس والے ہیں. جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے آزادی دی تو یاد رکھنا یہ جو جموں کشمیر کا انشاءاللہ اس دن ایک نیا دور شروع ہو جائے. بہرحال دیور کے لوگوں سے اب میری اپیل ہے کہ آج آپ نے عزت رکھی لیکن اصلی عزت ہے جس دن پولنگ ہوگی. کیا مجھے وعدہ ہے انشاءاللہ میری یہ بہنیں، میری بیٹیاں سب انشاءاللہ آئیں گے، ووٹ دیں گے انشاءاللہ، گھر گھر مانگیں گے تو ہاتھ اوپر اٹھاؤ. آپ نہیں دیں گے وہاں سے تو نہیں کر رہے ہیں. ہاتھ سب ایٹ اے ٹائم اوپر اٹھاؤ انشاءاللہ. باقی جو یہ بیچارے ہمارے نیشنلی بھائی ہیں یہ بھی دیکھیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے اور ہمیں موقع دے ایک بار کہ جو پچھلے دہائیوں سے یہاں ڈیولپمنٹ کا جو فقدان ہے یا ٹورزم کا موقع ہے. میں پھر ایک بار اپنے بھائی مشتاق صاحب کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں. اپنے بھائی حاجی فاروق صاحب کا شکر گزار ہوں اور میرے دوست اور بھائی اپنا غفور صاحب کا کرتا ہوں. یہ میرا بیٹا یہ ناصر اس نے بڑی محنت کی ہے. اور وہ سہیل کہاں گیا؟ سہیل میرا بچہ میرے پاس کام کرتا ہے یہ یار. اور پھر نذیر اپنا جو ہے، اور میری بہن جو ناگینا کدھر ہے؟ اچھا وہ ادھر ہے.
تو ان سب کا میں شکر گزار کرتا ہوں. یہ ہمارا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ یوز یہ بھی دیکھ رہا ہے میرا نام لے, بھائی صاحب تیرا نام کیوں اتنے کام نہیں. اور یہ بلال جو ہے یوز کانسٹیچوئنسی ہے, اور ان سب نے پھر عمر, خیر وہ تو یہاں وہ ہے عمر, لیکن سب عمر, تینوں عمر, اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اور مشتاق صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. ہم سب حاجی صاحب, بشیر صاحب, میں یہ جو آپ سے یہ آپ نے جلسہ نہیں بنایا, یہ آپ نے رشتہ جوڑا ہے, اور اللہ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. وہ رشتہ جو 30-40 سال پرانا ہے, اور میں اپنی طرف سے وعدہ بند ہوں اس رشتے کو میں انشاءاللہ آگے چلاؤں گا. باقی سب آپ کے ہاتھ میں. ماشاءاللہ.